السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے سورہ کہف کو سمجھو۔ سورہ کہف فتنوں سے ڈھال ہے۔ سورہ کہف مختلف فتنوں کے لیے ایک ڈھال ہے، چاہے وہ فتنہ بادشاہ کی طرف سے ہو، گھر بار کی طرف سے ہو، مال و دولت کی وجہ سے ہو، ابلیس کی وجہ سے ہو، علم کے تکبر کی وجہ سے ہو، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہو یا نفس پرستی کا فتنہ ہو۔ یہ سورہ مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس گھٹیا اور فانی دنیا کی حقیقت کو پہچان لو، اپنی توانائیوں کا سارا رخ آخرت کی طرف کر لو، نیک بندوں میں بیٹھو اور علم نافع کے حصول میں ایک پرجوش طالب علم بن کر رہو۔ عبادت الہی کو ذات راہ بناؤ، صبر و استقامت کو اپنا زیور بناؤ اور مکارم اخلاق کو مشعل راہ بناؤ۔ ایک بار پھر سورہ کہف کو سمجھیں گے اور آج ہماری آیت ہے آیت نمبر 87۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو اس سورت کا آخری واقعہ ہے۔ یہ کل 5 واقعات پر مشتمل ایک سورت ہے جس میں 2 واقعات 2 عام انسانوں کے ہیں، 2 واقعات انبیاء کرام کے ہیں اور 3 واقعات عام انسانوں کے ہیں جبکہ 2 واقعات انبیاء کرام کے ہیں۔ ایک واقعہ ان نوجوانوں کا ہے جو اپنے ایمان بچانے کی خاطر ایک غار میں پناہ لے رہے تھے، جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنا ایمان بچانے کی خاطر۔ ایک واقعہ عام انسانوں میں وہ ہے جہاں 2 باغ والوں کا قصہ ہے اور ایک باغ والا تکبر کا شکار تھا جبکہ دوسرا شکر گزاری کا۔ پھر تیسرا عام انسان ذوالقرنین بادشاہ ہے جو نبی نہیں ہے بلکہ ایک عام آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا واقعہ ہے۔ جبکہ 2 نبیوں کا قصہ ہے اس صورت میں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا جو ابلیس نے جن کو ورغلایا، بہکایا، دھوکہ دیا، جھوٹی قسمیں کھائیں اور جنت سے دنیا کی طرف خلیفہ بنا کر وہ اس بات پر بھیجے گئے، اور ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ سورت کا آخری واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اور سورت کا 11واں رکوع، اور اس رکوع میں ہم نے ذوالقرنین بادشاہ کے واقعے کو سیکھا جس میں پہلا سفر اس نے کیا تھا۔ اس پہلے سفر کو ہم نے سیکھا، پہلا سفر جو ایک لمبا سفر تھا اور پہلا سفر اس کا تھا، پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کی، کس سے ہوئی تھی یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے کے سبق میں سیکھا۔ مغربی مہم کا آغاز ہوا تھا اس سفر میں اور اس کی ملاقات ہوئی تھی کفار سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے اور